اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جامع اور حتی الامکان مختصر اور جامع جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام کی کچھ کویسچنز رہتے تھے، پہلے وہ کویسچنز لیں گے اور پھر انشاءاللہ عز و جل کالز لی جائیں گی۔ ابتداً ہی گزارش ہے کہ جو بھی سائل کال کریں 2 سے 3 کویسچن بزیادہ کریں تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا کہ ایسے کپڑے پہننا جن پہ کچھ لکھا ہوا ہو، ایسے ہی کوئی ایسی بیڈ شیٹ یوز کرنا کہ جس پر کچھ تحریر ہو، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے بعض اکابرین نے لکھا ہے کہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں کسی بھی زبان کے ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور بعض نے تو کہا کہ یہ بھی ایک متبرک الفاظ ہیں، کیونکہ ان سے ہی جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے وہ ان کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ یعنی الفاظ سے ہم جب ادا کرتے ہیں کسی چیز کو تو یقینی سی بات ہے کہ معانی تو بیان نہیں ہو سکتے، الفاظ بیان ہوتے ہیں جو معانی کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر انہی الفاظ کو لکھا جاتا ہے جن کو نقوش کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ الفاظ قابل احترام ہیں، لہٰذا ہر جگہ ان کا احترام کیا جائے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے جوتے وغیرہ پہ بھی لکھا ہوتا ہے نہ یوز کریں، بہتر ہے۔ خصوصاً اردو کے الفاظ، یہ جو عربک یوز ہوتی ہے، قرآن پاک میں جو الفابیٹس استعمال ہوئے ہیں ان پہ احتیاط کریں۔ اسی طرح جو لباس پر لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو حرام یا گناہ نہیں کہہ سکتے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ ایسے ہی بیڈ شیٹ وغیرہ پر چونکہ انسان اس پہ پاؤں رکھتا ہے، بیٹھتا ہے، اور خصوصاً اگر اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہو، مثلاً کوئی کریم فیبرکس ہو مثال کے طور پر، اب کریم اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، نبی کریم کے لیے بھی کریم کہہ سکتے ہیں، تو اب اس کے اوپر پاؤں رکھنا یہ اور زیادہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ لکھا ہوا کچھ نہ ہو، ایسے ہی کپڑے استعمال کیے جائیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے حج کیا اور حلق بھی کروا لیا، اب وہ غسل کرنے کے لیے گئے تو وہ لائن لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، تو وہاں وہ بیٹھ گئے اور پھر ایسا ہوا کہ ان پر غسل واجب ہو گیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر صرف سوچ اور فکر سے غسل واجب ہوا ہے، کوئی انہوں نے باقاعدہ کوئی عمل وغیرہ نہیں کیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہماری لائن میں گندا پانی آتا ہے، جیسے کہ اکثر یہ ہمارے کراچی جیسے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور غالباً 70% جو ٹیکسز وغیرہ جمع ہوتے ہیں یا پورے ملک چلانے کے لیے جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ کراچی سے جاتا ہے، لیکن آپ کراچی کی حالت آ کر دیکھیں تو آدمی کانوں کو ہاتھ لگائے گا کہ اس قدر گندی صورتحال ہے ہمارے کراچی کی، کوئی انتہا نہیں۔ تو گٹر اور پانی کی لائنیں ملی ہوئی ہیں، اور وہ گٹر کے پانی لائنوں کے اندر سے گھروں کے اندر پہنچ رہے ہیں، اور وہ بچے پی پی کر بیمار ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، جگہ جگہ گٹر ابلے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نیوز وغیرہ میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ دل بہت جلتا ہے ہمارا اپنے اس ملک کی حالت دیکھ کر۔ جب ہم باہر جاتے ہیں وہاں کی صفائیاں ستھرائیاں اور وہاں کا نظام اور ٹیکس کا صحیح یوز، اور پھر اپنے ملک میں جب واپس آتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ انتہا نہیں۔ یقیناً یہ ہماری وطن کی محبت ہے جو ہمارے دل میں ہے، جس کی بنا پر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر بہت افسوس کرتے ہیں کہ جو پیسہ قوم پر لگنا چاہیے نامعلوم وہ کہاں جاتا ہے، اور بہت خراب صورتحال ہے۔ اب اس میں یہ ایک مسئلہ، وہ کہتی ہیں کہ گندا پانی آتا ہے تو وہ ٹینکی میں چڑھ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس قدر اسمیل ہوتی ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ بدبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اس پانی سے وضو کریں کہ نہ کریں؟ اور دوسرا یہ کہ اتنا ایسا پانی چڑھ گیا ہو تو اگر اس کو نالی میں بہا دیا جائے تو کیا ہم گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک پانی سے یقینی سی بات ہے کہ وضو نہیں ہو سکتا، اور ناپاک پانی وہ ہے جس میں ناپاکی کا ثبوت ہو جائے، اور ناپاکی کا ثبوت کم از کم 3 طریقوں سے ضرور ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی ناپاکی پانی میں ملتے دیکھی، یا کسی عادل شخص نے خبر دی کہ میں نے ناپاکی کو پانی میں ملتے دیکھا۔ عادل شخص سے مراد آپ کو بتایا تھا ظاہر اس کا باشرع ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، عبادات پہ استقامت پذیر ہو، صاحب علم بھی ہو، مسائل کو تھوڑا بہت جانتا ہو، اور کبھی اس کے زبان سے آپ نے جھوٹ نہ سنا ہو، اس کے اطراف کے گھر والے، کاروبار جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ سب یہ گواہی دیتے ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے، تو یہ ہے ظاہری اور باطنی عدالت رکھنے والا عادل۔ یہ اگر کوئی کچھ دیکھ کر ہمیں خبر دے گا تو بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے دیکھ کر کسی چیز کو علم حاصل کیا ہو۔
لہذا اگر یہ کہے کہ میں نے دیکھا تھا کہ نجاست یہ پانی کے اندر ملی تھی تو وہ ناپاک ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ خود پانی کے اندر اثر نجاست ظاہر ہو جائے۔ نجاست کا اثر 3 چیزیں ہوتی ہیں، رنگ، بو یا ذائقہ۔ تو یہ ذائقہ تو کہتی ہیں کہ اب منہ میں لیتے نہیں، لیکن اسمیل تو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ پانی ناپاک ہے۔ اب اس کا میں حکم شرع عرض کرتا ہوں، ایک کالر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہیلو جی بہن، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے۔ جی وہ مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے ایک دن بتایا تھا کہ اگر انسان کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ کسی عالم سے پوچھے۔ مجھے نا میں کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مجھے اس وقت نا سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، تو میں نے نا قرآن پاک کے جیسے سورۃ ناس، سورۃ فلق وہ میں نے پڑھی اور کچھ ویسے کوئی رزق وغیرہ کیے۔ تو اس میں گناہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے بولا تھا نا کہ کسی عالم سے پوچھ کر اور بولے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ جب دیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیت کیسے کرنی چاہیے انسان کو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنے جسم کے اوپر سے وہ باہر کر کہتے ہیں دینا چاہیے، اور زکوٰۃ کا بتائے کہ زکوٰۃ کیسے، ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ جس کی آمدن تھوڑی ہو تو وہ کیسے دے اور جس کی زیادہ ہو، یا اس بارے میں کچھ یہ سمجھ نہیں آیا، تیسرا کوشچن دوبارہ کریں۔ یعنی زکوٰۃ دینے کے لیے انسان جیسے کہ جس کے پاس ہو 100 روپیہ، وہ اگر 10 روپے بھی دے دے تو اس کی کسی کو بھی تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے یہ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ جی آپ پوچھیں نا بس کہ زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے۔ 100 میں 10 روپے نہیں ہوتے زکوٰۃ، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک کمپنی اپنے امپلائیز کو میڈیکل انشورنس دیتی ہے، لیکن وہ سیلری کے علاوہ ہوتا ہے، سیلری میں سے اس سے پیسے نہیں کٹتے، اور وہ کمپنی جس کمپنی سے انشورنس لیتی ہے وہ اسلامک انشورنس نہیں ہے، تو کیا یہ فیسلٹی لینا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے خواتین عمرے پر جاتی ہیں تو کسی نے یہ کہا ہے کہ نہ عمرے کا طواف تو واجب ہے، وہ تو کر لیا جائے چاہے جتنا بھی رش ہو، لیکن نفلی طواف عموماً رش میں عورتیں نہ کریں کیونکہ اس طرح مردوں سے اختلاط ہوتا ہے، اور نفل ادا کرنے میں اس طرح انسان گناہ گار ہو وہ مناسب نہیں ہے، جبکہ دوسری خاتون یہ کہتی ہیں کہ نفلی طواف تو صرف یہی کیا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں کیا جا سکتا، تو کیا مطلب اس کا حکم ہوگا، کون صحیح ہے؟ ٹھیک۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی تھی تو اس نے عدالت میں اپنے بچے کے لیے کیس کر دیا، شوہر بچہ نہیں دے رہا تھا، تو دوران عدت ہی وہ اس مقصد کے لیے باہر بھی جاتی رہی، وکیلوں سے ملنا جلنا کیا اور عدالت میں بھی پیش ہوتی رہی، تو مطلب بے پردہ ہی، تو اس کا حکم بتا دیں، عدت کے دوران ہی یہ سب کام کیے اس نے۔ ٹھیک ہے، اور بس شکریہ، السلام علیکم۔ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ باب خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا ناپاک پانی لائن میں آ چکا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ پاک پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور واجب ہے، بلکہ تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس پانی سے وضو نہ کیا جائے، بلکہ اس بات پر غور کر لیں کہ اطراف میں محلے میں سے کم وضو کے لیے آپ کے پانی وغیرہ طلب کر سکتے ہوں، یا قریبی مسجد ہو جس میں زیادہ پانی موجود ہو تو یہ متولی کو اجازت ہوتی ہے اگر اہل محلہ وہ پانی لینا چاہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نمازیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ نہیں کہ سارا وضو کا پانی بھی بیچ دیا اور پھر پرابلم ہو، تو وہ متولی ایسا کر سکتا ہے کہ علاقے میں جو بالٹی یا کنستر وغیرہ یا جو بھی ڈبے وغیرہ جتنے قیمت کے پانی بکتا ہے اتنا وہ بیچ سکتا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے اور وہ مسجد کے چندے میں یا مسجد کے اخراجات میں صرف کیا جائے گا۔ اگر اس طرح بھی نہ ہو پھر تیسری اور کوئی دکان وغیرہ سے صورتحال کہ ہم کوئی پانی خرید سکیں اگر آسانی سے، وہ بھی کوئی یہ نہیں کہ نان نفقہ نہیں ہے یا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا تو گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ آپ نے تمام چیزیں دیکھیں کہ ان میں سے کسی پر بھی قدرت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ دکانوں سے خرید سکیں، مسجد سے خرید سکیں، نہ کوئی دینے کے لیے تیار ہے اور نمازوں کے مسائل بھی ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اگر مسلسل یہ ناپاک پانی آ رہا ہے اور اس کے لائن میں صاف پانی آتا ہی نہیں ہے تو اجازت شرع ہوگی کہ اس پانی کو استعمال کیا جا سکے، بشرطے کہ تھوڑی بہت ہلکی بہت اسمیل ہو، یہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ اگر بہت زیادہ ہوگی تو پھر اس پانی کو یوز کم از کم نماز وغیرہ کے لیے، غسل کے لیے یوز نہیں کر سکتے، اب آپ تیمم کر کے معاملات کریں اور پھر اس کے بعد جب وہ پانی آ جائے تو وہ نمازیں لوٹانے کی حاجت نہیں، پھر باقاعدہ وضو کر کے صاف پانی سے غسل کر کے آپ کریں گے۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی اسمیل ہو تو یہ اس کو نظر انداز کیا جائے گا کہ جب ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے تو تھوڑی بہت چیزوں کی تخفیف دے دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو فرمایا کہ اگر پانی آ جائے، بہت زیادہ ناپاک پانی ٹینکی میں آ جائے، اس کو ہم بہانا چاہتے ہیں تاکہ پاک پانی ڈالیں تو کیا صحیح ہے؟ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی اسراف یا فضول خرچی میں نہیں آئے گا، بلکہ ایک ضرورت کے تحت ہے، بلکہ یہ مطالبہ شرع ہے کہ اگر آپ کی ٹینکی ناپاک ہو جائے تو اس ناپاک پانی کو
یا تو مکمل طور پہ بہایا جائے، یا ایک طرف سے پاک پانی ڈالیں دوسری طرف سے اس کو بہانا شروع کریں، یہاں تک کہ مکمل طور پہ اس کا رنگ، نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ وغیرہ ختم ہو جائے تو یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک طرف سے آپ پانی ڈالیں دوسری طرف سے نکالیں تو ابھی آدھی ہی ٹینکی گئی ہوگی کہ پانی صاف ہو جائے گا، تو پھر بقیہ کو بہانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پاک پانی آ ہی نہیں رہا اور آپ ٹینکی کو صاف کرنا چاہتے ہیں، یا ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ ایک طرف سے پاک آئے دوسری طرف سے ناپاک نکلے، تو پھر آپ بہا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، اللہ کے کرم سے میرے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کا نا اسلامی مہینے کے نام سے کوئی اچھا سا نام تو تجویز کر دیں۔ چلیے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی کویشچن؟ تو ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور انہوں نے کویشچن کیا کہ ان کی ایک 10 سالہ بیٹی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسکول سے چھڑوا کر عالمہ بنائیں، اور کہیں سے انہوں نے جب پتہ کیا تو عالمہ کا کورس 8 سال میں ہو رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ 10 سال کی بچی کو 8 سال میں کورس کرائیں گے 18 سال کی ہو جائے گی، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم اس دنیاوی تعلیم ہٹا کر اور اس کو عالمہ بنا لیں، یا یوں کریں کہ عالمہ بنائیں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹ طور پہ اس کو دنیاوی امتحانات دلواتے رہیں؟ کیا اس بچی کے لیے مناسب ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح دنیاوی تعلیم سے بالکل یا بچوں کو دور کر دینا، میں اس کا سخت مخالف ہوں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ آج آپ زندہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسی مطلب آسانیاں میسر ہوں کہ آپ کی بچی اگر دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے جاہلہ بھی ہو تب بھی اس کو اچھے رشتے مل جائیں، اور تب بھی ایسی جگہ آپ اس کی شادی کر دیں کہ اس کی عزت اور ویلیو برقرار رہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اجتماعی طور پہ ایک مشورہ ہی دیتے ہیں کہ آج کل بچیوں کو دنیاوی تعلیم دلوانا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس پہ مزید کلام کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، یہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور سب سے پہلے تو میں ایک گزارش کروں گی آپ سے کہ یہ درس بخاری شریف چلتا ہے، یہ برائے مہربانی یہ روزانہ آپ سے روزانہ چلایا جائے۔ کیو ٹی وی والوں کو بھی کہہ رہی ہوں، ان کی پوری ٹیم سے گزارش، اور آپ سے بھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس گھر میں اگر شراب پی جائے یا پیتی ہو یا گری ہو گھر میں، تو کیا اس گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ دوبارہ بولیے، کیا چیز ہو؟ جس گھر میں شراب پی جائے۔ اچھا، شراب۔ اور جی ہاں، بس یہی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ ٹھیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ کویشچن کیا تھا کہ 10 سالہ بچی ہے، کیا اس کو اسکول سے چھڑا کے 8 سال تک عالمہ بنائیں، تب وہ 18 سال کی ہو جائے گی بچی، اس کے بعد کوئی دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ کریں، یا یوں کریں کہ اس کو عالمہ بناتے رہیں ساتھ میں پرائیویٹ امتحان دلوائیں؟ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ آج کل جو ماحول چل رہا ہے اور جو حالات چل رہے ہیں، اور کیونکہ میں نے پہلے بھی اس بات کا دعویٰ کیا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے عجب و خود پسندی اور تکبر سے بچائے، لیکن فرد واحد کے پاس غالباً جتنے کویشچنز آتے ہیں، بہت زیادہ کویشچن آتے ہیں، ان میں شاید میں سر فہرست ہوں گا، یا ان علماء کے اندر میرا شمار یقیناً ہوگا کہ جس کے پاس اس کی شخصیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کویشچن آتے ہیں۔ اور اس میں کیو ٹی وی کی برکت ہے، میرے کو ذاتی کمال نہیں ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم میرے پاس ہے کہ پورے ورلڈ سے لوگ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر میں کسی چیز پہ کلام کرتا ہوں تو وہ میری ذاتی کوئی میرا صرف چند جزیات کا مشاہدہ نہیں ہوتا، بلکہ پورے ورلڈ سے جو لوگ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات مجھ سے شیئر کرتے ہیں، وہ سب میرے سامنے ہوتے ہیں، پھر میں کلام کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ جو بچیوں کا حال ہو رہا ہے کہ جو بیچاری کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں، پھر ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں، پھر ان کو جو تانے ملتے ہیں اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، اور پھر ایسی بھی بچیاں دیکھی ہیں کہ جو اچانک بے سہارا ہو گئیں، اور ان کے بعد کچھ دنیاوی تعلیم تو تھی نہیں، بعض کے پاس تو دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی، تو ایسی شریف بچیاں جو اچھے خاندان کی کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھانے والی ہیں، وہ برتن مانجنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر اس کے پاس اچھا کوئی سورس آف انکم نہ ہو تو پھر کس قسم کے حالات کو اس کو سامنا کرنا پڑے۔ ہمارے اس پسماندہ ذہنیت رکھنے والے معاشرے کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو کوئی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم گزارش یہ کریں گے کہ بچی کو دنیاوی تعلیم ضرور دلوائی جائے، اس سے اس میں اعتماد پیدا ہوگا، اور بعد میں اگر وہ عالمہ بھی بنے گی تو بہت اچھے انداز سے ہر شعبے میں جا کے تبلیغ کر سکتی ہے۔ جاہلہ لڑکی صرف جاہلوں میں تبلیغ کر سکتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جا کر وہ جب تبلیغ کرے گی تو پڑھے لکھوں کے معیار کے مطابق کبھی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔
وہ جو مثالیں دے گی وہ بہت ہی سطحی قسم کی ہوگی، وہ جو بات سمجھائے گی اس کو وہ صلاحیت نہیں ہوگی جو ایک مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سمجھانے کے سلسلے میں انتہائی ضروری اور درکار ہوتی ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر وہ اپنے مخصوص حلقوں کے اندر تو بادشاہ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کہیں باہر نکلتی ہیں اور جا کے وہاں پہ کام کرتی ہیں تو صفر ہو جاتی ہیں، اور کوئی ان کی بات کو صحیح طریقے سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اپنی بچی کو اب دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں اور ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا اہتمام بھی رکھیں۔ تو اس لیے اگر آپ یوں کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ان کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی دونوں میں وہ بیلنس قائم کر سکے بچی، تو یہ نور علی نور صورتحال ہے کہ ایسا کریں۔ اور اگر بیلنس مشکل ہے تو پھر مشورہ دوں گا کہ آپ بچی کو دنیاوی تعلیم دلوائیں اور ساتھ ساتھ پرائیویٹلی اسے پہلے فرض علوم اس کے کمپلیٹ کروا دیں، عقائد کا علم اور احکام شرعیہ، عملیہ اور گناہوں کی معرفت کسی بھی کوئی ایک ٹیچر اپنے گھر میں رکھ لیں یا وہ کہیں آن لائن ایسے کورسز کر لیں تاکہ یہ پورے اس کے کمپلیٹ ہو جائے، اتنے دنیاوی تعلیم بھی وہ حاصل کرتی رہیں، پھر مکمل طور پہ دینی تعلیم کی طرف آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال جو جس کے ذہن میں آئے، جس کو جو مناسب لگ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن فرمائیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سر پر مہندی لگا رکھی ہو اور نماز کا ٹائم آ جائے تو پھر سر کا مسح کرنے کے بارے میں کیا شرعی؟ دوبارہ بولیے، دوبارہ ذرا زور سے بولیں بہن جی۔ اگر سر پر مہندی لگا رکھی ہو تو پھر اور نماز کا وقت آ جائے تو پھر سر کا مسح کرنے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ہم ایک روم میں 3 روم میٹس رہتی ہیں، ایک روم میٹ کا بستر چارپائی پر ہے اور 2 کا جو ہے نا زمین پر ہے۔ اگر جن کا زمین پر بستر ہے اگر وہ زمین پر بیٹھ کر اپنا قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پھر قرآن مجید کی بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اور تیسرا یہ کہ کبھی کبھی بغیر وضو کے موبائل کی اسکرین سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور بس یہی۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ چلے پہلے ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بہت بہت سلام، اور ملتی نہیں آپ کی کال، اتنے سوال اکٹھے ہوتے ہیں کہ بس ٹائم ہی نہیں اب ہوتا آپ کی کال ملانے کے آپ کے لیے۔ چلے میرے 2 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ ایک سوال تو مجھے لاٹو کی ٹکٹ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہم پرائز بانڈ لیتے ہیں اور ہمارے ایک دفعہ میں انعام نکل آتا ہے، ایسے ہی لاٹو کی بھی ٹکٹ ہم یہاں پہ لے کے اس کو کر سکتے ہیں نا یوز؟ یہ لاٹری جو ہوتی ہے آپ کے وہاں پہ نا؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ اور اور دوسرا آپ نے چاش کے نوافل کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 4 رکعت نماز جو نفل ادا کرنے وہ ایک نیت سے کر رہے ہیں یا 2 کر کے چاش کی نماز کے لیے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک سوال اور ہے میرا کہ واش روم میں ہاتھ دھوتے وقت کئی لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں ذرا تفصیل مطلب تھوڑی بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اور بس بہت میں شکریہ، کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک ڈاکٹر صاحب کا کویسچن تھا آف ایئر، آئی تھی ہمارے پاس کال، میسیج آیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس کچھ مریض آتے ہیں، جب ان کو کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہوتے ہیں تو ہم نے مخصوص لیبارٹری سے ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آدمی بھیجیں گے اور جو وہ مطلب وہ پیسے لے گی اس میں ان کا بھی کمیشن ہوتا ہے، تو کیا اس طریقے سے مریضوں کو وہاں بھیجنا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس میں خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہیں جہاں پر باقاعدہ ایک ٹائمنگ سیٹ ہے، مثلا آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہیں، صبح 8 سے شام 4 بجے تک مثال کے طور پہ آپ بیٹھتے ہیں، یا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل آپ نے جوائن کر رکھا ہے یا پرائیویٹ کلینک بھی ہے لیکن آپ کا اپنا نہیں ہے، کسی اور کا آپ ایز اسسٹنٹ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور باقاعدہ آپ کی ٹائمنگ سیٹ ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں اجیر خاص۔ جب کوئی شخص کسی شخص کے لیے ورک کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی اور کے لیے کام نہیں کر سکتا، تو پھر تو بالکل یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت جب آپ کسی خاص کمپنی کسی خاص ہاسپٹل کے لیے ورک کر رہے ہوں اور پھر اس کے آپ کسی کو بھیجیں، کیونکہ اس طرح کا ایک اجارہ کیا ہوا ہو، ایک معاہدہ ایگریمنٹ کسی کمپنی کے ساتھ آپ نے کیا ہے، اسی وقت میں دوسری کمپنی کے ساتھ اجارہ کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، یہ صفقہ فی صفقہ کہلاتا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا اپنا کلینک ہے، آپ کسی کے ماتحت نہیں ہیں، اب آپ یہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر کچھ اور چیزوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کا باقاعدہ اس لیبارٹری سے ایگریمنٹ ہونا چاہیے، آپ یہ کہیں کہ مطلب ایک معاہدہ کریں کہ میں آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کے پاس مریض بھیجوں گا، جس مریض کو بھیجوں گا وہ جو بھی ٹیسٹ کرائے گا اس کے اتنے % مجھے ملے گا۔
یعنی جو بھی ٹیسٹ کے پیسے ہوں گے اس کا اتنا % میرا ہوگا، تو اس کی پھر گنجائش نکل سکے گی، کیونکہ اب آپ کسی کے خاص پرائیویٹ مطلب کام کرنے والے نہیں ہیں، اجیر خاص نہیں ہیں، تو آپ یہ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں اور مزید یہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ضرورت ہونی چاہیے، آپ زبردستی کسی کو ٹیسٹ لکھ کر نہ دیں کہ بیچارے کو ضرورت نہیں ہے یا 2 ٹیسٹوں کی ضرورت ہے، تیسرا آپ اس لیے لکھ کر دے دیں گے چلو اور کمیشن بن جائے گا، یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ دوسرا، کمپنی جو ہے، جو لیبارٹری ہے، اس کے بارے میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کو چیٹ نہیں کرے گی بیچارے کو، کہ اگر بالفرض ایک ٹیسٹ ہوتا ہے 2000 میں، تو وہ آپ کا کمیشن دینے کے لیے اس کو اگر 2500 میں کر کے دیتی ہے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ اس میں آپ کے پیشنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ بیچارہ مریض پہلے ہی وہ لوگ پسے ہوئے ہیں تو اس کو اور تکلیف اور پریشانی ہوگی، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ لیبارٹری انتہائی معیاری ہونی چاہیے، اس کے جو رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے۔ بالکل ایکوریٹ سے مراد کہ صحیح ہونی چاہیے۔ بعض اوقات آپ ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں، دوسری لیبارٹری سے کرائیں، رپورٹس نتیجے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سٹاف جاہل قسم کا ہوتا ہے یا ایسے جعلی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تمام صحیح مشینیں درکار نہیں ہوتی، اندازوں سے ریڈنگ کر لی جاتی ہیں، اور یہ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر بہت شدید گناہگار ہوں گے۔ تو ان تمام امور کا خیال رکھا جائے، اگر آپ کو میری باتیں یاد رہیں تو ان امور کا خیال رکھ کر پھر آپ کریں گے تو انشاءاللہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایک اور نادان اور بھولے بھالے پپو بھائی نے ایک کویسچن کیا، یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، تو انہوں نے کسی سے مشورہ کیا ہوگا، اور وہ کوئی یقینی سی بات ہے کوئی جاہل قسم کا عامل ہوگا، اس سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے، تو یہ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا کہ ایک تو اپنے ناخن پیس کر کھانے میں ملا کے بیوی کو کھلاؤ، دوسری بات یہ کہ معاذاللہ جو ناپاک خون ہوتا ہے، ناپاک خون کو کسی مشروب میں ملا کر بیوی کو پلاؤ تو اس سے محبت بڑھے گی۔ تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو بھائی جان نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ناخن کھانا یہ بھی مکروہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی غذا میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ دیا ہے جس سے ہم مختلف قسم کے کام کر سکتے ہیں، یہ کھانے والی چیز نہیں ہے، اس کا کھانا مکروہ ہے اور یہ مضر صحت بھی ہے۔ اور پھر مطلب خون، اور وہ بھی ناپاک خون، وہ سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ جو خواتین کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو ایک تو ویسی ناپاک، پھر اور گندگی، اور پھر یہ کسی انسان کو پلانا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو کوئی ایسا مشورہ دینے والا ہے ضرور وہ کوئی ناپاک روح رکھنے والا ہے، اور اس سے آپ کو دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں جو اکثر یہ عاملین کے متعلق کلام کرتا ہوں وہ اسی قسم کے عاملین کے، اچھے عاملین کے متعلق نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام سے علاج کر رہے ہیں، ان کی بالکل کوئی مذمت نہیں ہے، نہ یہ کوئی غلط ہیں۔ جو اس طرح کے غلط کام کرنے والے ہیں اور لوگ بیچارے ان کے ہاتھوں پھنس جاتے ہیں تو وہ بالکل غلط ہے، اور ایسا کوئی بھی آپ قدم نہ اٹھائیں، اس سے بیوی کی محبت بڑھے گی نہیں بلکہ اور کراہت پیدا ہوگی، اور یہ چیزیں اگر آپ کی ظاہر ہو گئیں تو پھر ابھی تو بیوی شاید تھوڑا بہت آپ کی توجہ کرتی ہو سکتا ہے، اس کے بعد گھر سے ہی چلی جائے، اس لیے خبردار اس قسم کا کوئی حرام کام ہرگز نہ کیا جائے۔ یہ آج کے کویسچن لیتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ ان کو کوئی اچانک کوئی پرابلم ہوئی تو انہوں نے بعض صورتیں بطور وظیفہ پڑھ لی تھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس وغیرہ، تو کیا بغیر پوچھے پڑھنا گناہ تو نہیں تھا؟ کیونکہ میں نے سمجھایا تھا جب بھی آپ کوئی وظیفہ اختیار کریں تو کسی عالم دین سے، کسی اچھے معتبر صاحب علم سے پوچھ کر کریں۔ تو جواب یہ ہے کہ بہن ایسے گناہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور جو آپ صورتیں بیان فرما رہی ہیں وہ صحیح صورتیں ہیں، کوئی مطلب ان میں کوئی جلال نہیں ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہے، تو آپ کر سکتی ہیں۔ لیکن جو یہ کتابوں میں بعض وقت لکھا ہوتا ہے نا کہ اس چیز کے حصول کے لیے یہ وظیفہ، اور خصوصاً محبت بڑھانے کے، دل کو مسخر کرنے کے، جدائی ڈالنے کے، دشمن کے خلاف وار کرنے کے وظیفے، یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اگر آپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر الٹا معاملہ ہو جائے، اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں۔ لیکن جو ابھی آپ نے کیا اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوئی، آئندہ کبھی کریں تو کوشش یہ کیجئے کہ پہلے ہی کسی سے ایسا رابطہ رکھیں کہ ارجنٹ کوئی ضرورت ہو تو آپ ان سے معلوم کر سکیں۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ بہن نے فرمایا کہ صدقہ کرتے ہوئے نیت کیا کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ صدقہ کیا یہ طریقہ کوئی ضروری ہے کہ کسی کے اوپر سے جیسے ہم گھما کے صدقہ کرتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں صدقے میں نیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ہونی چاہیے۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تو اس لیے یہ آپ اس نیت کے ساتھ دیں، کوئی بھی کھانا دیں، پیسہ دیں، کپڑا دیں، دوائی دیں، یہ سب صدقات میں شمار ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جسم پہ گھما کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی بمانے فرض اور واجب۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح گھما کر کرتے ہیں، اور اس میں ایک برکت کی امید ہوتی ہے،
جیسے کہ غسل میت کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ 7 مرتبہ دھونی دیں تختہ غسل کو، تو یہ سنت ہے، 3، 5 یا 7 مرتبہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اوپر تھوڑا گھما کے کر دیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ نہ ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے گھمایا نہیں تو صدقے کی تاثیر میں کوئی فرق آ جائے گا، یا گھمایا تو صدقے کی تاثیر بڑھ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے عرف عام میں رائج، اگر کرنا چاہیں تو ٹھیک، نہیں کرنا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، بقیہ سوالات کے جوابات بریک سے آنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے زکوٰۃ سے متعلق کویشچن کیا تھا، ان کو کسی نے بتا دیا 100 میں 10 روپے زکوٰۃ ہے۔ 100 میں 10 نہیں ہوتی، 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جس وقت آپ کے پاس سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، ان میں سے کوئی بھی ایک مال یا یہ سب مل کے تھوڑے تھوڑے جیسے ہیں تو سب مل کر اگر 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائیں، جو آج کل 44,000 45,000 تک ہے، تو وہ اسلامی تاریخ اور اس وہ دن وغیرہ نوٹ کر لیں، اسلامی تاریخ حتیٰ کہ گھنٹے تک لکھ لیں، یہ محتاط علماء نے فرمایا۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد جتنا آپ کے پاس اس وقت ان میں سے کچھ مال ہے، یعنی سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، یہ سب کا سب لکھ لیں۔ سب سے پہلے سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، اگر یہ سب ہیں تو میں فرض کر رہا ہوں ان کی ٹوٹل مالیت نکال لیجئے۔ اس کے بعد اگر کسی کو قرضہ دیا ہے وہ اس میں پلس کر لیں، جتنا اماؤنٹ آ جائے، ٹوٹل آ جائے، اس میں سے اگر آپ نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے اور فوری طور پہ ادا کرنا ہے، جیسے بعض انسٹالمنٹس ہوتی ہیں اسی مہینے ادا کرنی ہے، یا ایسا ہے کہ انسٹالمنٹ وغیرہ نہیں ہے، کوئی میعادی قرضہ نہیں ہے، کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا تھا اور کہا تھا جب میں چاہوں گا لے لوں گا، تو یہ بھی ایک ایسا قرضہ ہوتا ہے جس کا کبھی بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مطلب فوری طور پہ جس کا مطالبہ ہو اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب اگر باقی جو بچا اسے دیکھیں، کم از کم وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، کم از کم، زیادہ چاہے کتنا بھی ہو، اس ٹوٹل کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات کمپنیز ہوتی ہیں میڈیکل انشورنس فراہم کرتی ہیں، تنخواہ میں سے کچھ بھی نہیں کاٹا جاتا اور اسلامک یہ انشورنس نہیں ہے، تو کیا اس سے نفع حاصل کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، تنخواہ میں سے تو کاٹا جاتا ہے، ایسے تو کوئی بھی مطلب کسی کو نہیں دیتا ہے، تھوڑا بہت کاٹتے ہیں، وہ آپ کی تنخواہ کم رکھیں اور چپ چاپ کاٹ لیں وہ ایک الگ بات ہے، اور بعض اوقات تو باقاعدہ بتا کے لیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اس طریقے سے کمپنی آپ کو آسانی فراہم کر رہی ہے اور تو اس سے بینیفٹ سے فائدہ حاصل کرنا، وہ بینیفٹس حاصل کرنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کا کوئی اسلامک ہونا بھی ضروری نہیں ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں۔ یہ کمپنی آپ کو آفر کر رہی ہے، آپ کو یہ اب جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس کے بعد یہ کس سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور کن شرائط کے ساتھ۔ کمپنی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ میڈیکل طور پہ اتنے روپے کا علاج کروا سکتے ہیں، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ جو باقاعدہ عورتیں عمرہ کرنے جاتی ہیں وہ طواف تو چلیں ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نفلی طواف اگر کرنے لگیں تو بعض لوگ منع کرتے ہیں کہ خواتین نہ کریں، کیونکہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، اور نفلی کام کے لیے مردوں عورتوں کے اختلاط میں مردوں کے ساتھ عورت کا گھومنا چلنا وہ بھی نامحرم ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جس نے بات کی بہت معقول بات کی ہے، کیونکہ حجر اسود کو چومنا بھی سنت کریمہ ہے، اور علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ اگر وہاں مرد و عورتوں کا اختلاط ہے تو اس سنت کا ترک عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ستر کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت اور مردوں سے دور رہنا عورت پہ فرض ہے، اور اس کو چومنا سنت ہے، اور وہ سنت کی ادائیگی کے لیے مردوں میں گھس جائے عورت، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ تو بعض عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے جوش اور جذبے کے اندر مردوں کے بیچ میں گھس جاتی ہیں، اور الاوان والحفیظ وہاں پہ کیا معاملہ ہو رہے ہوتے ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے نفلی طواف کا مسئلہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کریں نہیں، کریں، کوشش یہ کیجئے حتی الامکان بچ کر چلیں، وہاں پر مطلب تھوڑا سائیڈ میں تھوڑا لمبا کر لیں، یا اس طرح محتاط ہو کر چل لیں، اپنے کوئی محرم ساتھ ہوں ان کے ساتھ چل لیں، کہ وہ اس طرح بہت سے مرد ہوتے ہیں حفاظت میں عورت کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ مردوں سے جسم ٹچ نہ ہو، تو اس طرح کی کوئی سہولیات ہوں تو بالکل نفلی طواف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر بچنا ممکن نہیں ہے تو پھر تھوڑا احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہے، یا ایسے وقت میں جائیں جب رش کم ہو۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون کو ان کے شوہر نے غالباً طلاق دی، ان کی عدت چل رہی ہے اور پھر بچے کا کیس چل رہا تھا، تو اس بچے کے کیس کے سلسلے میں ان عورت کو بار بار کورٹ جانا پڑ رہا ہے، تو کیا وہ دوران عدت جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، بارہا یہ مسئلہ آپ کو بتایا کہ دوران عدت عورت کا گھر سے باہر نکلنا اصلاً شرعاً منع ہی ہے، لیکن جب کوئی عذر آتا ہے، مجبوری آتی ہے، تو شریعت بقدر ضرورت اسے باہر نکلنے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے، لیکن اس باہر نکلنے سے عدت ختم نہیں ہو جاتی۔
بلکہ یوں کہا جائے گا دوران عدت یہ باہر نکلیں. اب جب وہ واپس آئیں گی عدت ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے ہے. وہ عدت ختم ہوتی ہے اپنی ٹائمنگ پوری ہونے پر. جیسے اگر ان کو حیض آتا ہے طلاق دی ہے تو 3 حیض ان کی عدت ہے. 3 حیض چاہے وہ 3 مہینے میں آئیں 3 سال میں آئیں, جب یہ مدت ختم ہوگی یعنی 3 حیض آ جائیں گے تو عدت ختم ہوگی. باہر نکلنے سے ختم نہیں ہو جاتی, جیسے بعض جاہلوں کا خیال ہے کہ شوہر فوت ہو گیا, کہتے ہیں ہم نے بچی کو باہر نکال کر تھوڑا سا قدم باہر نکلواتے ہیں اندر لے لیتے ہیں, عدت ہم ختم کر دی, ہم عدت نہیں کروا رہے. یعنی ایسے بے وقوف لوگ ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ عدت نہیں کروا رہے؟ آپ کو ٹھیکہ دیا ہوا اس چیز کا؟ یہ تو حق شرع ہے, عورت کو عدت کرنی پڑے گی, نہیں کرے گی تو گناہ گار ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کیسز وغیرہ کے لیے حاضری یہ بھی ایک شرعی عذر ہے. اس میں بہن کو چاہیے کہ باپردہ طریقے سے جائیں اور جیسے ہی کیس ختم ہو فوراً گھر واپس آئیں. یہ نہیں کہ چلو اب تو میں باہر نکل ہی گئی ہوں تو ذرا بہن سے مل کے بھی چلی جاؤں. بہن کی طرف جائیں گی تو فوراً گناہ گار ہو جائیں گی. فوراً جائیں اور واپس آ جائیں. ایک انہوں نے اسلامی نام کا کہا کہ یہ اسلامی مہینہ یہ اور اسلامی تاریخ یہ. دیکھیں اس طریقے سے اسلامی مہینوں اور یہ تاریخوں کو کہ اعداد وغیرہ نکال کر اس سے اندازہ کر کے نام رکھنا, میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کی تعلیم نہیں فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھوں کے نام پہ نام رکھو. ایک روایت میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پہ نام رکھو. ایک جگہ فرمایا کہ فرشتوں کے نام پر نام مت رکھو. یہ ذرا لوگ اچھی طرح سن لیں, کسی نے میکائل نام رکھا ہوا ہے, کسی نے کچھ نام رکھ دیا ہے, یہ نام غلط ہیں, ان کو ختم کرنا واجب ہے ورنہ آپ گناہ گار ہوں گے. دوسرا یہ کہ ایسے نام رکھنا منع ہوتا ہے جن میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی, اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا کر کے پیش کرنا لازم آئے, اس قسم کے ناموں کو بھی منع کیا گیا. بس ان قیودات کا خیال رکھ کر جو آپ نام رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. بہن نے فرمایا اگر کسی گھر میں شراب پی جاتی ہو تو اس گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں شراب اگر پی جاتی ہے اور اس جگہ ہی شراب پڑی ہوئی ہے تو پھر شراب کے اوپر کھڑے ہو کے تو نماز نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر گھر میں شراب کوئی پی رہا ہے اور الگ کمرے میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کی ادائیگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر بالفرض خدا نخواستہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور کوئی ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو اس کے شراب پینے سے آپ کی نماز کی ادائیگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ آپ نماز ادا کر سکتی ہیں. ہاں اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جی مطلب پتہ نہیں ہے کہ شراب پی جاتی ہے, کوئی شراب پہ گری ہو, ناپاکی وغیرہ کا معاملہ ہو, تو اس میں بھی حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی جگہ کو ناپاک نہ دیکھا ہو یا عادل شخص نے خبر نہ دی ہو یا خود وہاں پہ ناپاکی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہو, تب تک آپ اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. خالی گمان سے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ اگر وسوسے زیادہ آ رہے ہوں تو اس جگہ مصلی بچھا کے آپ نماز پڑھ لیں, بالکل نماز ہو جائے گی. بہن نے فرمایا اگر کسی عورت نے سر پہ مہندی لگائی ہو اور نماز کا وقت آ گیا, اب وہ سر کا مسح کس طریقے سے کریں؟ دیکھیں اگر تو وقت میں گنجائش ہے, مہندی ابھی لگائی ہے تو مہندی کا کلر جو ہے وہ 15 سے 20 منٹ, میں خود مہندی لگاتا ہوں تو اگر آپ اچھی مہندی لگائیں گے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بہت ہے, بس اس کے بعد آپ دھو لیں, ختم. تو اگر نماز کا وقت آ بھی گیا ہے اور اس میں وقت میں بھی گنجائش ہے اور ابھی آپ نے مہندی لگائی ہے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ رک کر پھر سر دھو کر آپ باقاعدہ نماز پڑھ لیں. کیونکہ اگر آپ نے مسح کسی میں طریقہ بتا بھی دوں تو مہندی کے ساتھ آپ نماز کیسے پڑھیں گی؟ سر پہ آپ کو دوپٹہ تو لینا پڑے گا یا چادر لینی پڑے گی, وہ ساری خراب ہو جائے گی. اس لیے سر دھو کر ہی نماز ادا کریں. ایک انہوں نے فرمایا کہ جیسے ایک روم میں 3 بچیاں ہیں, 2 کو اوپر کے بستر ملے ہوئے ہیں, ایک نیچے بستر بچھا کر لیٹتی ہے, تو جو نیچے والی ہے اگر وہ اپنے اس زمینی بستر پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہی ہو تو کیا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو تو نہیں ہے؟ تو یقیناً بے ادبی کا پہلو ہے, بالکل ہے. اگر وہ بچیاں اوپر ہیں موجود اور پھر آپ نیچے بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو یہ بے ادبی ہے. ہاں اگر بستر خالی ہوں, باہر گئی ہوئی ہیں, پھر آپ نیچے بیٹھ کے پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور میرے خیال میں کوئی بھی اتنا ظالم نہیں ہوگا کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ تھوڑی دیر میں قرآن پاک کی تلاوت آپ کے اوپر بستر پہ بیٹھ کے کر لوں تو کون منع کرے گا؟ اوپر تلاوت کریں, اس کے بعد پھر آپ نیچے آئیں, لیکن نیچے بیٹھ کر اس حالت میں کہ وہ اوپر بستر پہ موجود ہوں پھر آپ نیچے بیٹھ کے پڑھیں تو یہ بے ادبی ہے, اس سے اجتناب کیا جائے. ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے اور ہم اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ وہ جیسے قرآن آ جاتا ہے تو بلا وضو اس کو ٹچ کرنے کا کیا حکم شرع ہوگا؟ لیکن میں تو اس کی اجازت دیتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ کوئی نقوش نہیں ہے, جیسے یہ لکھا ہوا ہے یہ قرآن مجید میں جیسے قرآن لکھا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کا براہ راست ہاتھ پڑ رہا ہوتا ہے, بلکہ یہ موبائل کے اندر جتنا بھی یہ ڈیٹا ہے ریز کی شکل میں آتا ہے, شعاؤں کی شکل میں آتا ہے, اور وہ مطلب کہ اس کی جو مشینری ہے موبائل کی اس کو متشکل کر کے آپ کو دکھا دیتی ہے. لہٰذا حقیقتاً آپ کا ٹیکسٹ پہ ہاتھ لگتا ہی نہیں ہے, حقیقتاً صرف اسکرین پہ لگ رہا ہے. اور میں اس لیے بنا اس کو نہیں کرتا ہوں کہ ویسے ہی لوگ قرآن مجید سے دور ہیں, بعض لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر وضو نہیں ہوتا. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ نہ پڑھیں,
حالانکہ اس میں شرعی گنجائش بھی نکلتی ہے، تو پھر وہی آوارہ نظری ہوگی، فضول قسم کے خیالات. اچھا ہے کہ قرآن کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ لاٹری ٹکٹ لینا کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ بعض لوگ اس کو پرائز بانڈ پر قیاس کر رہے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ پرائز بانڈ میں لاٹری ٹکٹ میں فرق ہے. پرائز بانڈ نہ نکلے تو آپ اپنا پرائز بانڈ دے کر اپنی رقم کو واپس لے سکتے ہیں، لیکن آپ کا لاٹری ٹکٹ اگر آپ کی لاٹری نہیں نکلی تو یہ ٹکٹ ضائع ہو جاتا ہے. اس میں جوئے کا مفہوم ہے، اس میں جوئے کا معنی نہیں پایا جا رہا، لہٰذا لاٹری ٹکٹ وغیرہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے. چاشت کی دو کر کے رکعت پڑھنی چاہیے، ہمیشہ نفل دو کر کے ہی پڑھیں، یہی بہتر ہے. اور ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا ہاتھ دھوتے ہوئے اگر ہم واش روم میں ہیں کلمہ پڑھنا چاہیں تو کیا واش روم میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میری بہن 1000 دفعہ ہم یہ مسئلے ذکر کر چکے ہیں. یہ تو مطلب بچوں کسی کی بات ہوتی ہے، ہاتھوں کی پاکی کا تعلق پانی بہانے سے ہے، کلمہ پڑھنے سے کوئی ہے. تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جسم کو دھوتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے کلمہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ صرف آپ پاکی کی نیت کریں. اگر ناپاک ہاتھ ہیں یا جسم جنابت دور کرنی ہے تو پاکی کی نیت کریں اور پانی صحیح طریقے سے بہائیں، آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی. کلمہ وغیرہ پڑھنے کی اجازت ویسے بھی نہیں ہے، اس لیے اجتناب کیا جائے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں. بعض اوقات 2-3 چونکہ ہمارے پلیٹ فارم ہے، میں ہر جگہ مستقل نہیں پہنچ پاتا ہوں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے. تو اگر کبھی ادھر سے جواب نہ آئے تو آپ مفتی اکمل QTV2 والا جو میرا پرسنل ای میل ID ہے وہاں پر بھی آپ میل کر سکتے ہیں. muftiakmal.net پر آسک امام کے آپشن میں بھی سوالات بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ جلدی آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. اپنے میزبان کو، ہمارے QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اپنا معاملہ کرتے ہوئے پہلے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے.